کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی۔ اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو۔ ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اپنی حماقتوں سے ہیں۔ تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے، اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو، حرام۔ سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو، فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو، عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے، ایکٹیو بہت ہے؟ نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا، نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، کیوں؟ سست ہیں۔ اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو، ایک کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں؟ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ٹانگ پہ پورا زور، پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی، دوسری۔ ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اتنی سستی، یہ سستی ہے نا بھائی؟ سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے، اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے۔ حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے۔ آج کیا ہے، پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے، بھائی 2 سیڑھیاں چڑھ لے، یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے، تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نہ۔ ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا، یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے، میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ۔ وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو، 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے۔ کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں، 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ۔ چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ وہ بیٹھ گیا بیچ میں، جوان آدمی۔ تو یہ قوم کی حالت ہے، تو یہ جہاد کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے۔ چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو۔ کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہمیں صحابہ میں کوئی سست نہیں ملتا، اور اتنی قربانیاں سست لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے، خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے۔ ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں، فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں، اور ادھر فتح کرتے کرتے شام، اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں، وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ ازبکستان، آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا۔ یہ سست لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو، ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو، جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو، تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان، ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا۔ تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے، سمجھ لو نا۔ اس سے فجر میں اٹھا جائے گا، اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لو نا، جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح، ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا، وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے۔ پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے، آگے کھڑا ہوگا، پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر، کبھی ادھر، کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے، کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے۔ نہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا، عجیب۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ امت پہ بوجھ ہے، یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے۔ بوڑھا امام ہوتا ہے نا، بوڑھا امام، وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا، دیر، اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی، سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے، بڑھاپے میں ہو جاتا۔ میں نے جوان امام دیکھے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے، امام صاحب ابھی راستے میں پہنچے۔ یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو، آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو، سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو۔ اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں، دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے، تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری۔ کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے، ٹریفک جیم ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے، ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی، پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں۔ اور اگلا کیا کر رہا ہے؟ جو دولہا ہے 1 گھنٹہ لیٹ، 1.5 گھنٹہ لیٹ، بس کر یار، تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے، وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے، گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو۔ تو یہ مقصد کہ یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت بڑا عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں۔ آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی، ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث، کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی، پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی۔ فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے 2 چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا، فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا، نمبر 2 موٹاپا پھیلے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی، کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے۔ بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں، بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھاتے ہیں، وہ بہت ہلکا، لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا، قدرت کی طرف سے ہے۔ صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعض بھاری جسم کے، بعض دبلے جسم کے، لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے۔ تمام محدثین کی بات لکھتے ہیں، اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں دو بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی، ایک زیادہ کھانا، دوسرا جھوٹ۔ دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ۔ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج، کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قسمیں اٹھا لے گا، پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو اور دوسرا کھانا، کھائے جا رہے، اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو بھائی، یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ، میرا ٹاپک تھوڑی ہے۔ مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو۔ یہ میرا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے۔ مذہب کا لیبل مت لگاؤ، مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے، اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ، وہ گوشت بتایا ہے، مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں۔ وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں، عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے۔ نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور۔ اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس۔ باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے۔ کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا۔ لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے، اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک، فل کارب ڈائٹ، تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح کھلا دیتی ہے، ایسی ڈائٹ۔ یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لبرل لوگوں کا، اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا لبرلزم سے اور دوسرے مذاہب سے۔ کرسمس میں بھی کیا کھائے جاتے ہیں؟ کیک کھائے جاتے ہیں، زیادہ تر مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں۔ اسلام میں تہوار ہے عید الفطر، اس میں کیا ہے؟ عید سے پہلے